کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ایک مسلمان اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت اپنے نبی سے نہیں کرے گا تب تک وہ ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ خبر آگ کی طرح ہندوستان بھر میں پھیل چکی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، جس شخص نے، رام گری نامی ایک شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ اپنی بات پر اٹل ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو بھی کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے، اپنی بات پر اٹل ہے، اور اس پر ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی وہ شخص بہاری ہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب، جنہوں نے صرف ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کے پڑھنے کی سزا آج تک مفتی صاحب بھگت رہے ہیں، ابھی بھی وہ جیل میں 7 مہینے ہو چکے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، لہٰذا میں آپ کو بتاتا چلوں، جگہ جگہ سے احتجاج کیا جا رہا ہے، پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ کرناٹکا کے ضلع بیڈر سے، وہاں پر ایک تنظیم ہے جماعت رضائے مصطفیٰ، ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف، اور انہوں نے اس پر کارروائی کرنے کے خلاف مطالبہ کیا ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کے لیے بھی مطالبہ کیا ہے۔ کرناٹکا کے ضلع بیڈر میں ہزاروں لوگ ایک جٹ ہو کر ایک تعداد میں نکلے ہیں، وہاں پر انہوں نے جاپن دیا ہے مفتی صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس گستاخ کی پر کارروائی کرنے کے لیے مطالبہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد میں میری بات کو مکمل سن کر کے جائیں، چھوڑ کر کے نہ جائیں اس ویڈیو کو۔ تمام حضرات مل کر کے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہمارا آج جو یہاں پر جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی چند دن قبل مہاراشٹرا میں رام گری نامی ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلم کائنات، ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے شک نازیبہ کلمات کہے جو کہ شرط مسلمان اول ہے، برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط بے اول شک ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا اور ہر کسی کا یہی عقیدہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو یہ صدقہ میرے آقا کا ہے، دنیا میں اگر قرآن آیا تو یہ صدقہ میرے آقا کا ہے، دنیا میں ہمیں نماز ملی تو یہ صدقہ میرے آقا کا ہے، دنیا میں اگر ہمیں روزہ ملا تو یہ صدقہ میرے آقا کا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے لیے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص منہ اٹھا کر کے بدبختی کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو ہمارا اس کے لیے صرف یہی اعلان ہوگا کہ اے لوگو، میرے آقا کی شان میں گستاخی نہ کرو، اس لیے کہ ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب میرے آقا کی بات آئے تو ہم اپنے شان کی پرواہ نہیں کرتے، جب میرے آقا کی بات آئے تو ہم اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، جب میرے آقا کی بات آئے تو ہم اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، جب آقا کی بات آئے تو اپنے شان و عظمت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارا ابھی آپ حضرات نے علی جناب عزت مآب امیر بن چودھری صاحب سے اور قاری الطاف الراحلتی صاحب سے، مولانا عباد الرحمن برکاتی صاحب سے آپ لوگوں نے سنا۔ میں بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مہاراشٹر کا شخص جس نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے،
ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل نہیں برداشت کر سکتے. ہماری جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہے، ہماری گردنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہوئی ہیں. تو مسلمانوں، آج ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس کو جلد سے جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے. ہمیں بار بار ہمارے دلوں کو یہ ٹھیس جو پہنچایا جا رہا ہے، اور ایک ہندوستان کی سرزمین پر ایسا قانون بننا چاہیے کہ جو بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چند ماہ پہلے، میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، چند ماہ پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے ایک بیان دیا تھا. کسی دھرم کو لے کر نہیں، کسی مذہب کو لے کر نہیں، انہوں نے بیان نہیں دیا تھا، لیکن کیا کہا گیا، ان کو کسی دھرم سے اور کسی مذہب سے جوڑ دیا گیا اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. انہوں نے کیا کیا، ہمارے مذہب کو خاص کر ٹارگٹ بنایا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر ٹارگٹ بنایا. انہوں نے ہمارے مذہب کا نام ایک سمودائے کے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی. تو پھر یہ کیوں کھلا سان کی طرح گھوم رہے ہیں؟ ہم حکومت سے اور راشٹرپتی مہودیا سے گزارش کریں گے کہ جلد سے جلد ان کو سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے اور ہمارے بار بار ہمارے دلوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے. بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جی بے شک، سب کچھ آقا کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم اور آپ. جو بھی کچھ ملا ہے ہمیں حضور کے صدقے میں ملا ہے. آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جس طرح سے ان لوگوں نے قدم بڑھایا ہے، آج اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں بھی گیاپن دیا گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس شخص کے خلاف جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ لوگ اپنی ایک تنظیم بنائیں اور اپنے ڈی ایم کوڈ، ایس ڈی ایم کوڈ جائیں، وہاں پر گیاپن دیں، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. کیونکہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اگر جو مسلمان خاموش بیٹھا ہے اور سنتا رہے گا تو وہ ایک، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.